پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ بچے اور قرآن پروگرام کا نام ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ایک پیارا سا موضوع ہوگا جس سے ریلیٹڈ ہم راشد بھائی سے سٹوری بھی سنیں گے، سوالات بھی کیے جائیں گے، راشد بھائی ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ پیارے بچوں انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر تک ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو ہم آپ کو باتیں بتائیں انہیں آپ نے پہلے تو سننا ہے، پھر اسے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورہ اعلی النصرہ کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا ہے۔ اب بڑھیں گے آگے کی جانب اور آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا پیارا ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں نا، تو اب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، امت کے لیے کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد نور بھائی موجود ہیں، تو آئیے راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین،
अला कुल्ली हाल जी राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत। तो आज आप कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं, कौन सा वाक़या सुना रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। आप जब पैदा हुए तो आपने उस वक्त भी अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद अपनी उम्मत के लिए दुआ की, अपनी उम्मत को याद रखा। और जब जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की याद बहुत ज़्यादा आती तो उस वक्त खुसूसी तौर पर अपनी उम्मत को दुआओं में याद रखा करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को याद करने के वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अहादीस पाक में भी इसका बयान है और कुरान पाक की आयात के अंदर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का बयान है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को पढ़ा कि जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए की थी। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बी इन्नहुन्न अضलल्न कसीरम मिनन नास, ए मेरे रब, बेशक बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, तो जो मेरे पीछे चले तो बेशक वो मेरा है। वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जो दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में की थी, उस दुआ को आपने पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह से यूँ अर्ज़ किया था, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह, अगर तू उन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गलबे वाला, हिकमत वाला है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और रो रो कर अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ करने लगे और बार बार अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रो कर अल्लाह से दुआ करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हालांकि अल्लाह पाक जानता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या है, लेकिन इसके बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा और इरशाद फरमाया कि उनसे पूछो, मेरे महबूब से पूछो कि ए प्यारे हबीब, आखिर रोने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, आप क्यों रो रो कर अपनी उम्मत के लिए इस तरह दुआ कर रहे हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना ज़्यादा रो रो कर क्यों अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत का गम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को अल्लाह की बारगाह में बयान किया। हालांकि अल्लाह पाक जानता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए जिब्रील, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दो कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अनकरीब आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी कर देंगे और आपके कल्बे मुबारक को, मुबारक दिल को रंजीदा नहीं करेंगे, गमगीन नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह पाक भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, क्योंकि ये प्यारे नबी की उम्मत है, अल्लाह के महबूब की उम्मत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह।
پیارے بچوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ راشد بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جب تکلیف میں ہوتا، پریشان ہوتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ پیارے بچوں، وضو میں مسواک کرنا یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن فرض قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر فرض ہو جاتا اور اب اگر کوئی وضو میں مسواک نہ کرتا تو پھر اس کا وضو درست نہ ہوتا۔ تو اب کیا ہے، سنت ہے، وضو کریں، انشاءاللہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ پیارے بچوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا، تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے، یعنی کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، پیارے آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ تو اس پر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو میں بیان نہ کروں تو اس چیز کی بار بار تکرار نہ کیا کرو، بار بار مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھا کرو۔ فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اب دیکھیے پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی امت سے محبت ہے کہ آپ نے ہر سال حج کے فرض ہونے کی وجہ سے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات کو بیان نہیں کیا کہ ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہے۔ اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو جو لوگ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہونے پر حج کرتے ہیں تو اب ہر ایک کو ہر سال حج کرنا پڑتا تو یہ بہت مشکل ہوتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، ہر سال ان پر حج فرض نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت اتنی گرمی بھی ہوگی اور اس وقت اللہ پاک کا قہر و غضب بھی ہوگا، لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے ہمارا بنے گا کیا۔
تو اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمائیے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرت انس بن مالک نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مجھے ڈھونڈ لینا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پل صراط پر آپ مجھے نہ ملے تو پھر کہاں ڈھونڈوں گا؟ فرمایا، اچھا پھر میزان پر چلے جانا جہاں پر لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کی، حضور اگر وہاں پر بھی آپ مجھے نہ ملے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، میں 3 جگہوں میں سے تمہیں کسی بھی جگہ مل جاؤں گا، ان 3 جگہوں میں سے کسی اور طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اب غور کیجئے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت کرتے ہیں، امت کی شفاعت کیسے کریں گے۔ کبھی آپ پل صراط پر ہوں گے، وہاں اپنے امتیوں کو پار لگا کر جنت میں پہنچا رہے ہوں گے، اور کبھی آپ میزان عمل پر ہوں گے، وہاں امتیوں کے لیے دعا کریں گے، وہاں پر موجود ہوں گے تو امتیوں کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، انشاءاللہ پیارے آقا کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح جب لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پیاس بجھ جائے گی، اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے، خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھنا چاہیے، پریشانی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جب اللہ پاک کی خاص رحمت ہو اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ راشد بھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے کے بعد جو غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ہوگا، بہت غم ہوتا ہوگا۔ جی بیٹا بالکل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور جو غیر مسلم ہوتے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، اور اس کے بعد وہ لوگ جب ایمان قبول نہ کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے مذاق اڑاتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس سے دکھ ہوتا، بہت غم ہوتا، اور غم اس بات کا ہوتا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اگر اسی طرح ان کی موت ہو گئی تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو سب کے لیے عام تھی، تو جو غیر مسلم آپ کی بات سن کر ایمان قبول نہ کرتے تو اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بہت غم ہوتا تھا، رنج ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ختم نہ کر دو۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے پیارے حبیب، ان بے ایمانوں کے، غیر مسلموں کے ایمان نہ لانے پر آپ اتنا غم نہ کریں، اور اپنی جان کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یہ غیر مسلم ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان اگر نہیں لاتے تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری محبت کیسی ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ محبت کرتے ہیں، تو جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر انسان اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کیا ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو،
اور اللہ پاک کی عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں، ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عز و جل۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت۔ اس حوالے سے ہم نے راشد بھائی سے بہت اچھی باتیں سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور بھی ہم نے بہت کچھ آج کے پروگرام میں، آج کے ٹاپک سے ہم نے سیکھا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام بچے اور قرآن کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے قرآنی ڈکشنری، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنید بھائی قرآنی ڈکشنری میں سے کون سے الفاظ لائے ہیں راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے۔ جی راشد بھائی، آج میں آپ سے قرآنی ڈکشنری سیگمنٹ میں قرآنی صورتوں کے نام کے معنی پوچھنے کے لیے لایا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ راشد بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں، سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا بیٹا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنے والی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پیارے بچوں سورہ فاتحہ کا دوسرا نام وہ ہے سورۃ الحمد۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الحمد۔ ہاں، سورۃ الحمد۔ راشد بھائی حمد کا کیا مطلب ہے؟ کیا حمد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ حمد کہتے ہیں بیٹا تعریف کو، خوبی کو، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی تعریف کا بیان ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ راشد بھائی سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، اور بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ کسے بولتے ہیں؟ گائے کو۔ گائے، کاؤ جس کو بولتے ہیں نا، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں بقرۃن۔ اچھا، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہنے کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی، اس سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک جو بنی اسرائیل کی گائے تھی، جو بہت مہنگی فروخت ہوئی تھی، بیچی گئی تھی، تو اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو پیارے بچوں اس آیت کے اندر بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اچھا راشد بھائی سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں، اور آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا آل کا ایک مطلب ہے اولاد، ٹھیک ہے نا، اور آل عمران عمران کی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ عمران یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران، اور ان کی جو اولاد ہے اس اولاد کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، اور اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک اللہ پاک نے آل عمران کا بیان کیا ہے، عمران کی اولاد کا بیان کیا ہے، ان کی سیرت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنائے، قیامت کے دن ہمیں اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ قرآنی ڈکشنری یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت بھی ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ۔
نئی قرآنی معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل.